اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من فضل زوجته فعليه فأمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. هما جنتك هما نارك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وبارك وسلم وصلوا عليه. بلند آواز دے نال توجہ رہیں. اللہ رب العالمین دلا رہا ہے. لا شک کتاب دی تلاوت ہوئی ہے اور کائنات دے اندر عظمت و شان والی ہستی اور انادوی فرمان پڑھے سے دل جوئی دنال محبت دنال سنسو ایمان تازہ ہو سی. کل خانی اسال ثواب دا مقصد یہ ہوندے لنگ آمنا مرن والے کو کچھ فائدہ پہنچاونا اور سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جرا 7 نوہار تک اوندا قرآن اوندا فرمان نہیں سندا کہ میں سونے محبوب دا کلام نہیں سندا اوندے ایمان دا خطرہ ہوندے جی میں دولت القیج ونجے ڈاکہ پیونے شیطان ہمراہ ہے. اور الحمدللہ اس سال ثواب دی محفل برادرم محترم چودھری ظفر اقبال برادرم چودھری طاہر اقبال انہاں دی والدہ ماجدہ اس سال ثواب دی محفل شالا کرے ماما سدا حیات رہے. ماں لفظی ایسا ہے اور ماں میم الف نون غنہ نون دا نقطہ نہیں اتنا بھاری ہے. جس گھر دے اندر ماں زندہ ہے سمجھو وہ ایٹمی پاور ہے. اون دے کول بہت بڑی طاقت ہے. میری سمجھ آ رہی پیو جملہ دے. ایک تو پنجابی بیلٹ ہے اور 2 صحابہ پنجابی دن
میرا دل کر دے بھئی کچھ پنجابی تے کچھ سرائکی ملا دے، بھئی سرائکی بھی راضی ہو جان تے پنجابی بھی انہوں نے پتہ چلے بھئی سانو بھی کچھ سمجھ آئی، ادھا انہوں نے بیان سمجھ آوے تے ادھا انہوں نے پھر گل بڑھ جائیں۔ ماں ظفر اقبال دی ماں ہے، داتا علی حجویری دی ماں ہے، غوث بہاؤالدین ذکریہ دی ماں ہے، عثمان غنی دی ماں ہے، علی المرتضی دی ماں ہے، سونے محبوب کریم دی ماں ہے۔ کائنات جنہ ماوا آیا نے میرے مصطفیٰ کریم دی ماں ورگی خدا نے کوئی اور ماں بنائی نہیں۔ وہ کنہ شانہ والی ماں سی جری کائنات دے اندر نور لے کے آئی۔ یارو تو سانو پتہ نہیں اگر ابے اما دا اتنا بڑا شان ہے رب ذوالجلال کی ضرورت سی کہ اپنے والدین دا تساں احسان مند رہو وبالوالدین احسانا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورت ہے اور اپنا اپنا مشن ہے۔ ہر وہ بندہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھی اس کا متفق نظریہ ہے۔ مولوی دی دعا کو جا، پیر دی دعا کو جا، تابعی رسول دی دعا کو جا، صحابی رسول دی دعا کو جا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کو جا۔ میرا نبی دعا منگے دیری ہوندی، میرا نبی مدینے چھڑ کے منگے خدا فوراً قبول کر رہے، میرا نبی مکہ چھڑ کے دعا منگے اللہ قبول کر رہے۔ سنو یارو اور صحابی رسول ہے جس دے واسطے جنہوں کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور ساری کائنات رل جاوے، ساری کائنات مل کے تسی اسی سارے علماء پیر اسی عبادت کرو تے حضرت علقمہ دی ایک نماز دے برابر اسی سارے نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ نہیں آئی؟ پھر سمجھو محبوب کریم آقا علیہ السلام نے 1450 سال دا عرصہ گزر گیا۔ اس زمانے تو لائے کے اج تک تابع رسول تو لائے کے اج تک علماء صلحاء پیر فقیر جنہاں نے نمازیں پڑھیاں نے حضرت علقمہ دی ایک نماز دا برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک نماز دی برابری ایک کنہ ایک دے غوث میں نے جدو ماں گھر چو چلی جاوے نا پھر یہ نبی قوم میں کہنا نبی بھی ہوئے نا تو پھر اللہ نے یاد دلایا خبردار کیتا موسیٰ پہلے جو دعا دا سی تیرے گھر دے اندر تیرے ویڑے تیری ماں ہونے سی ہون سنبھل کیا ہے ماں گھر موجود ہے پاور ہے تیری ماں مسلط بیٹھ دعا منگے خدا قبول کرے تیری ماں بیٹھ مسلط دعا منگی ہے جنہ طاقت جنہ پاور نبی کے رسول دی دعا دے اندر ہے میرے یارہ اگر مسلمان ہیں غلام مصطفیٰ ہیں اور تیری اماں جو ہو جائی ہے ماں دو نہ ویکھی عظمت مصطفیٰ دو ویکھی ماں ناراض ہو گئی تیرے حج ختم تیرے زکاة ختم تیرے نمازہ ختم تیرے قرآن پڑھے ختم روزے حج زکاة خدا تیرے منہ تے مارے کیوں حضرت علقمہ انہاں دی گل کرن لگا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھی من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین انہا ترجمہ کردہ پیا توجہ کرے سو میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا من تبھی دیا چودھری سید امیر غریب بلوچ رانا کسے باشا کسے قوم کا کوئی بندہ فضلہ فضیلت دیں دے زوجہ ہوں اپنی گھر والے کو فَأُمِّهِ ہی اپنی ماں دیتے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا اے دے اندر شک نہیں جج دی فیصلے نو جج چیلنج کر سکتے وکیل دی وکالت نو چیلنج ہو سکتے
عالم دی تقریر نو چیلنج ہو سکدے سید دی گل ہوئے چیلنج ہو سکدی ہے تے میں کہنا کائنات دے مالک و مختار دی گل ہوئے چیلنج ہو سکدے ہر چیز دے اندر شک آ سکدے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جا اپنی گھر والی نو اپنی ماں دوتے فضیلت دیں دے وہ دی سزا کیا ہے فعلائے ہے اس بندے تے وہ کسے قوم دا ہے چودھری امیر غریب فقیر من فضلا زوجتہ علی امہ فعلائے ہے لعنت اللہ میں اللہ دی لعنت ہے توجہ نہیں کی دیجئے اگر توجہ سمجھ آنے کے گا سمجھ آئے پھر تسی اتنے آئے ہو ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ نبیان دا ذکر ہوئے عبادت صالحین دا ذکر ہوئے تیرے گناہ دا کفارہ جنہ ذکر مصطفیٰ ہوئے ذکر خدا ہوئے ول چپ کرتے نہیں بینا چاہیے جملہ ختم ہوئے تو سبحان اللہ دی داد دینی چاہیے فعلیہ لعنت اللہ دسو سب کائنات دا مالک و مختار جنہوں لعنت کر دے پھر پیچھے کیا بچیا اچھا اللہ دی لعنت کے بعد پھر مال ملائکہ تے اللہ فرمایا میری لعنت اس بندے دے جرا ماں دا ادب احترام نہیں کردا ماں دا گستاخ ہے اپنی گھر والی دی گل نو ترجیح دین دے تے اماں دی گل نہیں سندا او لعنتی ہے میں رب دی اودے تے لعنت ہے اللہ فرمایا میری لعنت ہون تو بعد پھر میرے فرشتے دی جنہ مورخ محدث مفسر جنہ عین ہے اور جنہ علم پڑھیا جا رہا ہے ایک کوئی نہیں دس سکتا پھر رب دے بنائی ہوئی مخلوق فرشتے کنہ نے اللہ دے حبیب آقا علیہ السلام فرمایا یارو اس بندے تے اللہ دی لعنت اون دے بنائے ہوئے فرشتے دی لعنت اللہ فرمایا پھر محبوب دس انہاں نو جڑے اپنی اماں دا ادب نہیں کردا والناس اجمعین مشرق تا مغرب شمال تا جنوب اے جنہ روح زمین دے تے مخلوقات او جڑا ماں دا بے ادب سننا سبنائیں دی او دے اوتے لانا او بندہ کامیاب نہیں ہو سکدا ہن سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جوان دا پتر جنہوں کائنات دے مالک و مختار نے رب دی بارگاہ دے وچ منگیا آج بھی نہ جنہوں پینڈال دے اندر تے مار کے جرے ہیں نہ کچھ ڈاواں ڈول انہاں دا دل گھبراویں دے کفار آج بھی عمر دے نام تو ڈر دے عمر دا تا او قانون عمر ڈاک خانے بنائے جیلہ عمر بنایا مولوی دی تنخواہ مقرر عمر فاروق نے کی تھی قاضی دی تنخواہ عمر فاروق نے عدالت دا نظام عمر فاروق نے قائم کیتا آپ نے اور نظام کیتا رائج کیتا 14 صدیاں گزر گئے قربان عمر فاروق تیری شان تو ایڈا وڈا سچا غلام نبی پاک دا آج جس عدالت جاویں گا قانون عمر فاروق دا ہوئے گا لیکن آج نہیں کچھ عرصہ پہلے ہوندا سی قانون عمر فاروق دا ادب ہوندا سی عمر فاروق دا پتر آ گیا ہے آج ساڈا لاج چینج ہو گیا ہے عمر فاروق دا پتر ہے اور عمر فاروق دی ناؤ ہے عبداللہ دی گھر والی توجہ ہے بیگم محسوسی دے میری تقریر تو سمجھ کو نہیں آتی چپ کر دے بیٹھو نا عبداللہ عمر دا پتر ہے عبداللہ دی گھر والی ہے عمر پاک کے نام ہے عمر پاک کو شیطان ڈر دے عمر پاک کو قیصر و کسرا دے بادشاہ ڈر دے روم دا بادشاہ اپنی جا گھر کریا بیٹھے ملک شام دا بادشاہ اپنی جا ڈر دے ایران دا اپنی جا ڈر دے اور اتنا 27 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کرنے والا سر تلے اٹ دے دے ستا پہ ایک ایڈی ادا پسند رب ذوالجلال کو صحابہ بڑے شان والے صحابہ بڑے معیار والے ہر بندے دا اپنا معیار اپنی جگہ تے صدیق دا اپنا معیار عمر فاروق دا اپنا معیار عثمان غنی دا اپنا معیار علی المرتضی دا اپنا معیار حضرت عبداللہ دا اپنا معیار پتر
سیدنا صدیق اکبر میں گل پوری کردا آپ فرمائیں میں دولت ویکھی دولت دی ریل پہل اس دور جو ویکھی اج دے اے ارباں پتی رلن دے اس دور دا صدیق تو کم ہے آپ فرمائیں میں امیران دی عمرہ دی محفل وچ بیٹھا مکے دی سرزمین تے میں محفلاں اور پرہیں پنچایت بڑے بڑے فیصلے کیتے میں ملک شام دے اندر تاجر بن کے گیا تے اوتھے وڈی منڈی دے اندر سب تو میرا نام ہوندا ہے اور صدیق ہون دے اندر صدق و صفا دا پیکر دیان ہون دے اندر میرا نام ہے پر میں جڑا کلمہ مصطفی پڑھے ورنہ کہ صدیق اور شام دی منڈی چھوڑ دے پرہیں پنچایت چھوڑ دے اپنی صداقت چھوڑ دے نبی دا یار بن ون ہکو معیار بنا دے پنجابی بیلٹ ہے تو میں پنجابی دی نعت شروع کرنے لگا صدیق فرمائے دے ہن میری زندگی دا ہکو معیار ہے تیرا میرا معیار کہیں دی گڈی کہیں دی کوٹھی کہیں دی کچھ حضرت عبداللہ دا معیار ہے ان دی گھر والی عمر پاک کہیں کو طلاق دیوا کے رکھتا صدیق دا معیار ہے مصطفیٰ کریم سبحان اللہ نہیں آلے یار میں حیران ہاں کوئی مک چکا کر دینی ہے اور الحمدللہ ڈبل ہے میری تعلیم ہے اور تخصص فقہ دا داخلہ بھیجنے ایم فیلی کارگنوں تک گال او علاقے علی ہوں دیئے ان نظریے کو ختم کرو ساڑھے ملک دیتے زیوال تا ہے اسا اپنا نظریہ چہری کیتا بس اب بزرگ جیسان کے کو باؤ دینے انہوں کو باؤ دو اور بچہ کیا ہے تیرے ملک دے اندر یارہ نظریہ تیرے تو چینج نہیں ہو سکتا تو آزاد ہیں دیکھو جنہ آزاد کرایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابو الحسنات قادری اور جنہ نے بزرگاں نے انہی بنیاد رکھی انہی بنیاد لنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو صدیق فرمانے میرا معیار میرا مصطفیٰ ہے آپ فرمانے ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ انہیں دولت کو خیر بادہ کے گھر کو خیر بادہ کے حالانکہ ایک سامان کٹھڑی دے اندر باتے فرمایا مصطفیٰ کریم میرے گھر دے اندر سوئی دی منزل تک بھی کوئی نہیں جو کچھ ہے اور دوسرا میرا معیار ہے وہ اتوارے سامنے کچھ نہیں رکھا سب کچھ لٹاؤں تو بعد وہ صحابہ پوچھنا صدیق تیرا معیار آدھے میرا معیار میرا مصطفیٰ ہے ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ یہ طلباء ہوتے خرچ 24-25 طلباء نے میں کسی جگہ تو چندہ نہیں کردا کس کئیاں نو اعتراض ہے کہ اپنی جگہ تے اس دور اپنے پانچ گھر دے پانچ بندے نو رزق کھوانا تے پالنا بڑا مشکل ہے تے کسی دے بچے نو اپنے کول بٹھا کے رزق کھوانا بڑا اوکھا ہے انہاں دے لگے آؤ فرمانے سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی بڑا جملہ بولے پر تسا توجہ دے رہے جنہ بندے بیٹھے ہونا تو سر تے قرآن پاک نے ہر بندے دی اپنی اپنی تمنا ہے صدیق دی تمنا کیا سی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مازار ہونا چاہیدہ نہیں سمجھ آئی کوئی توجہ نہیں کرنے کو یار دے مزار ہر بندہ ہے کتو پیسے بار دے ڈاڈا لکھ ایوینن مدینے اور آدھن اسا جڑا مدینے پہنچو موت آوے میں دا صدیق کے نشانہ والا ہے مدینے چھ کھڑے تے دعا کھڑا مانگ دے مولا میری حیاتی دا ہی کو معیار ہے پر میری مزار سونے دے مزار دے نال بنے
حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین